کچھ وقت رہنے کے بعد حضرت آدم نے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اے مالک، مجھے میری تنہائی مارتی ہے، میرا کوئی ہمنوا ہونا چاہیے اور میرا کوئی ساتھی ہونا چاہیے جس سے میں اپنی بات کہوں اور اس کی بات سن کے میں اپنے دل کو سکون حاصل کر لوں۔ ہوا کیا، بہت لمبا یہ بھی واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی منشا کے مطابق حضرت آدم جو ہمارے سب کے باپ ہیں، قیامت تک پیدا ہونے والے ہر انسان کے باپ ہیں، ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد جنت کے اندر ابھی حضرت آدم ہیں، روئے زمین پر کسی انسان کا بسیرا نہیں، فقط جنت کے اندر ہیں۔ حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، ابھی تک کوئی عبادت حضرت آدم پر لازم نہیں تھی کہ اے آدم تم یہ عبادت کرو، کوئی عبادت انسان کے نام پر فرض ہونے والی چیز نہیں تھی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نکاح کتنی پیاری چیز ہے اور کتنی پیاری عبادت ہے، اور اللہ کی جانب سے اگر کوئی عبادت پہلے کسی انسان کو دی گئی ہے تو وہ کون سی عبادت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق آدم و حوا کے بعد میں جب ان دونوں کو جنت میں رکھا تو سب سے پہلے جس عبادت کا وجود ہوا اور سب سے پہلے جس عبادت کو ایک انسان پر لازم کیا گیا وہ کوئی اور عبادت نہیں تھی، وہ وہی عبادت تھی کہ جو چند روز پہلے ہمارے اس گھر کے اندر منعقد کی گئی، جسے ہم نکاح کہتے ہیں، کہ حضرت حوا سلام اللہ علیہ کا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے باپ حضرت آدم کے ساتھ عطا فرمایا تھا۔ نکاح وہ پیاری عبادت ہے۔ آپ نے پوائنٹ سمجھا؟ اسلام کی سب سے پہلی جو عبادت ہے وہ کیا ہے؟ نکاح ہے۔ ایک بار بولے میرے ساتھ، اسلام کی سب سے پہلی عبادت کون سی ہے؟ نکاح ہے۔ اب میں آپ کو اسی سے ریلیٹڈ، یہ بات تو بعد میں ہونی چاہیے لیکن میں یہیں پر روک کے یہ بات بتاؤں آپ کو کہ سب سے آخری عبادت بھی کیا ہے؟ نکاح ہوگی۔ اب وہ کیسے ہے؟ قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں اور بہت ساری صورتیں اس بات پر گواہ ہیں کہ یہ کائنات ایک دن ختم ہو جائے گی۔ سورہ زلزال پڑھیں، سورہ انفطار پڑھیں، سورہ قیامہ پڑھیں، سورۃ الدہر پڑھیں، یہ بہت ساری صورتیں اور آیتیں اس بات پر شاہد و گواہ ہیں قرآن مجید کی کہ ایک دن یہ کائنات ختم ہو جائے گی، اور کائنات کی ہر چیز ہمیں اشارہ کرتی ہے کہ یہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ آج اس وقت ہمارے علاقے کے اندر گیہوں بونے کی جو پرکریا ہے وہ جاری ہے۔ دیکھا آپ نے کہ چند روز پہلے اسی روئے زمین پر دھانوں یا کسی دوسری کھیتیاں کھڑی تھیں، وہ سرسبز و شاداب تھیں، وہ اپنے بڑھاپے کو پہنچی، کاٹ دی گئیں، ختم ہوئیں، زمین کو پھر جوتا گیا، اس کے سینے پر پھر ہل چلے اور دوسرے اخراجات کے ذریعے، جو دوسرے آلوں کے ذریعے اس پر بوائی کی کارروائی کی گئی۔ آج گیہوں بونے کے بعد پھر وہ نکلنا شروع ہو گئے۔ یہ گیہوں ہیں، جوانی کو پہنچیں گے، اپنی منتہا کو پہنچیں گے، اور جو بالی آئیں گی جب ان کا وقت آخر ہوگا کہ ان کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ تو کائنات کی ہر چیز نکلتی ہے، اپنی جوانی کو پہنچتی ہے، آخر ہوتا یہ ہے کہ وہ اپنی انتہا کو پہنچ کر ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ تو سورج کا نکلنا طلوع ہوتا ہے دن کے دوپہر میں، وہ اپنی پوری آب و تاب پر پورے آسمان پر پھیل جاتا ہے، پوری دنیا کو روشن و منور کر دیتا ہے، لیکن چند گھنٹے بعد وہ مغرب میں جا کر غروب ہو جاتا ہے اور اپنا اندھیرا چھوڑ جاتا ہے۔ سورج کا نکلنا اور اس کا ڈوبنا ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ انسان ایک دن تجھے بھی جس طرح سے تو طلوع ہوا ہے دنیا کے اندر، تجھے بھی غروب ہو کر کے موت کے گھاٹ اتر جانا ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا کہ سب سے پہلی عبادت اسلام کے اندر نکاح، اور سب سے آخری عبادت بھی جو ہوگی وہ نکاح ہوگی۔ کائنات ختم ہوگی اور بروز قیامت اللہ پاک اہل جنت کو جنت کے اندر اور اہل جہنم کو جہنم کے اندر کر دے گا۔ تو جنت کے اندر آپ یقین جاننا کہ ہمارے یہاں یہ تو کچھ بھی نعمتیں نہیں ہیں ہمارے لیے۔ جنت کی نعمتوں کا ذکر تو اللہ کے رسول نے یہاں پر منتہی کر دیا۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر ہر وہ نعمت ہے کہ جس کی اشتہا کی جائے گی۔ آپ 27واں پارہ پڑھیں، وہاں پر ہے لا یصدعون عنها ولا ينزفون وفاکہۃ مما یتخیرون، اور آگے ارشاد فرمایا ولحم طیر مما یشتہون۔ اے انسان،
تمہیں جنت کے اندر ہر وہ گوشت اور ہر وہ نعمت دی جائے گی کہ جس کی تم اشتہا کرو گے، وفاکہۃ مما یتخیرون، اور ہر وہ میوہ دیا جائے گا کہ جسے کھانے کے لیے تم تمنا کرو گے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون، اور ہر وہ پرندہ کہ جس پرندے کا گوشت تم چاہو گے اللہ کی رحمت سے وہ تیار کر کے تمہارے سامنے سجا دیا جائے گا۔ ہر وہ نعمت ہوگی، نعمتیں ساری ہوں گی، لیکن کوئی عبادت نہیں لازم کی جائے گی جس سے کہ بندے کو بوجھ پن محسوس ہو۔ کیوں؟ آج نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ و خیرات ہیں، حج کی فرضیت ہے، والدین کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، یہ سارے لوازمات ہیں۔ اگر آدمی نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا اور اس کی پکڑ کر بروز قیامت کی جائے گی، لیکن جنت کے اندر کوئی عبادت نہیں ہوگی، فقط اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی۔ وہ نعمتیں کیا ہیں کبھی اگر آپ کسی اور موقع پہ یاد کریں گے تو میں بتاؤں گا قرآن مجید سے، لیکن اہل جنت کو جب جنت کے اندر اللہ پاک کہہ دے گا تو اس کے بعد فقط ایک عبادت کی جائے گی جنت کے اندر، اور وہ عبادت کیا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت میں جتنی بھی حوریں ہوں گی اور جتنی بھی دنیا کی عورتیں ہوں گی ان سب کے نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم کے بیٹے یعنی ان انسانوں کے ساتھ کرے گا کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت نعیم عطا فرما چکا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو دنیا کی سب سے پہلی جو عبادت تھی وہ کون سی؟ نکاح۔ اور دنیا کی اور اسلام کی یوں کہیے کہ جو سب سے آخری عبادت ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ وہ بھی نکاح ہوگی۔ اسلام وہ نکاح وہ پیاری عبادت ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا محبوب رکھتا ہے کہ سب سے پہلی عبادت بھی اگر انسان کو دی تو وہ نکاح جیسی دی، اور سب سے بعد میں جو سب سے آخری عبادت دی جائے گی تو وہ بھی نکاح دی جائے گی۔ نکاح وہ پیاری عبادت ہے۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب اس نکاح کی کیا برکتیں ہیں دیکھیے۔ نماز پڑھتے ہیں آپ، میں انشاءاللہ بس زیادہ نہیں آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ بمشکل بولوں گا۔ نکاح کی کیا برکتیں ہیں یہ سنیں آپ، ایمان تازہ ہوگا، کیونکہ آج ہمارے کچھ نوجوان اور بہت سے نوجوانوں کے والدین اپنے بچوں کی شادی نہیں کرتے اس خوف سے کہ ہمارا بچہ غریب ہو جائے گا یا ہمارے پاس ابھی اسباب نہیں ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیا اے لوگو تم نکاح کرو۔ اللہ نے نکاح کے اندر وہ برکتیں رکھی ہیں کہ تم نکاح اگر خلوص نیت کے ساتھ کرو گے، اپنی اشتہا کے لیے نہیں بلکہ اللہ پاک کی عبادت میں خلوص پیدا کرنے کے لیے کرو گے، تو اللہ نے اس کے اندر وہ برکتیں رکھی ہیں کہ اگر تم نکاح کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مالداری عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ کر کے دیکھیں گے کس بچے کا اگر جس ہمارے نوجوان کا کام نہ بنتا ہو، اس کا اگر نکاح ہوا نہ ہو، تو آپ خلوص نیت کے ساتھ نکاح کرا دیں، لیکن اس بچے کی نیت بھی خلوص کی ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ نکاح کے بعد وہ برکتیں ملتی ہیں کہ ایک تو وہ گناہوں سے دور ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جب وہ گناہوں سے دور ہوتا ہے تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کی جو منزلیں ہوتی ہیں، نمازوں کی طرف اس کا رجحان بڑھتا ہے، اپنے والدین کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور رعایت اور مخلوق خدا کے ساتھ جو رعایت کا جذبہ اور نرمی کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، وہ اس انتہا کو پہنچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قدم پر اسے کامیابیوں کا تاج عطا فرماتا ہے۔ نکاح کے اندر وہ برکتیں رکھی ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ نیت خلوص کی ہونی چاہیے کہ نکاح کے ذریعے جو اولاد ہوگی میں اسے دین کے لیے تیار کروں گا، اور اس نکاح کے ذریعے جو میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا سبب بناؤں گا، اور اس نکاح کو میں ایسا سبب بناؤں گا کہ جس کے ذریعے میں اپنے والدین کی خدمت کے لیے ہماوند تیار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا جذبہ اپنے دل کے اندر پیدا کروں گا۔ تو نماز وہ عبادت ہے کہ 5 ٹائم فرض کی گئی، لیکن کسی نماز کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ نماز پڑھنے پر ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ کتنے لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد انسان حج پر جاتا ہے، اس عبادت کے بارے میں بھی نہیں کہا گیا کہ حج کرنے سے ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ صدقات و خیرات اور زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن زکوٰۃ کے بارے میں بھی یہ نہیں آیا کسی نہ حدیث میں نہ قرآن میں کہ زکوٰۃ دینے سے انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو وہ عبادت بتاؤں اسلام کی کہ جس کے بارے میں ہمارے پیارے سچے نبی نے یہ بشارت عظمی عطا فرمائی کہ جب وہ عبادت کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان محفوظ فرما دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں
तुम निकाह करो। अल्लाह तबारक व तआला ने निकाह के अंदर वो बरकतें रखी हैं कि जब बंदे मोमिन खुलूस नियत के साथ निकाह करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके आधे ईमान को महफूज फरमा देता है। और आगे इरशाद फरमाते हैं कि अगर खुलूस नियत के साथ वो निकाह कर ले तो आधा ईमान तो अल्लाह पाक निकाह करने पर ही उसको महफूज कर देता है। फिर आधे निकाह के बारे में कहते हैं नबी, ए लोगो उसके बाद तुम आधे ईमान के लिए तुम खुद मुहाफिज बन जाओ। इबादत के और तिलावत कुरान पाक का शौक़ अपने दिलों के अंदर पैदा करने के बाद और अल्लाह पाक की फर्मा बरदारी के जज्बे पैदा करने के बाद जो आधा ईमान बचेगा, इंशाअल्लाह आधा ईमान अल्लाह पाक उसकी बरकतों से महफूज फरमा देगा। सुभान अल्लाह। तो इस्लाम की कोई इबादत ऐसी नहीं कि जिस इबादत के बारे में ये कहा गया हो कि उस पर ईमान महफूज हो जाएगा, लेकिन निकाह वो प्यारी इबादत है कि जिसके बारे में हमारे नबी ने इरशाद फरमाया कि इसको करने से ईमान महफूज हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अगला पॉइंट सुने निकाह के ताल्लुक से। नमाज पढ़ता है बंदा, कितनी कठिनाइयाँ उठाता है कि अगर नापाक है तो पाकी हासिल करनी पड़ती है, ओके, कपड़े अच्छे नहीं है तो कपड़े पहनने पड़ते हैं, उसको वुज़ू बनाना पड़ता है। सारे काम छोड़ने के बाद, अपनी औलाद, अपने वालिदैन, अपने दोस्तों अहबाब छोड़ने के बाद उसे अपने आप को बारगाह इलाही में खड़ा करना होता है। लेकिन नमाज जब तक पढ़ता है तब तक ही उसे सवाब मिलता है। ये आप बात समझ लें, जब तक नमाज पढ़ता है आदमी तब तक ही उसको सवाब मिलता है। अगली बात करते हैं हम हज की। लाखों रुपए खर्च करता है, दोस्तों अहबाब को अच्छे तरह से खाने खिलाता है, उनकी दुआएं लेता है, फिर हज़ारों मील का सफ़र करने के बाद बैतुल्लाह का सफ़र करता है, फिर उसकी ज़ियारत करता है। फिर वहाँ पर कितनी कोशिशें की जाती हैं, जो हुज्जाज इकराम होंगे उनसे कभी पूछा कि कितनी दुश्वारियाँ उठानी पड़ती हैं। लेकिन इतनी बड़ी इबादत पर भी आपने कभी किसी आलिम की ज़बानी ये नहीं सुना होगा कि आदमी हज करे तो कि पूरी ज़िंदगी सवाब मिलता रहे। लेकिन फ़कत इतना आपने सुना होगा कि जब तक हाजी हज करता है और अरकान हज अदा करता है, ज़्यादा से ज़्यादा बस इतना हदीस पाक के अंदर आता है कि हज्जाज इकराम जब अपने घर से कदम निकालते हैं और जब तलक वो वापस आते हैं तो चाहे लाखों करोड़ों मील का वो फासला तय कर लें, जब तलक वो वापस होंगे तब तलक उनके हर कदम पर उन्हें नेकी अता कर दी जाएगी। लेकिन जब अरकान हज मुकम्मल होंगे, घर वापसी और तकमील सफ़र हो जाएगी, सवाब उसका बंद हो जाएगा। सदका और ज़कात देते हैं, जब तक देते हैं तब तक सवाब मिलता है। दूसरों की मदद करते हैं। मैं अपनी इस्लामी बहनों से गुजारिश कि वो बातें ना करें, प्यारी बहनों आप जो है बातें ना करें, गौर से हमारी बातें सुन लें। अगर अच्छा लगे तो दरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। ये जितनी भी इबादतें हैं, वो चाहे नमाज हो, चाहे रोज़ा हो, चाहे सदका व खैरात हो, या चाहे वो हज करने की सआदत हो, रोज़े जैसी इबादत कि जिसमें आदमी अपने आप को कितने लंबे वक्त तक, बाज़ औक़ात 16.5 घंटे का रोज़ा होता है, इतनी लंबी मुद्दत वो बर्दाश्त करता है अल्लाह पाक की खातिर। लेकिन उसमें भी जब तक रोज़ा होता है तब तक सवाब होता है। किसी इबादत के बारे में आपने कभी नहीं सुना, फ़कत इतना ही सुना है कि जब तक वो इबादतें की जाती हैं तब तक सवाब अता किया जाता है। लेकिन नबी इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदे मोमिन निकाह करता है तो निकाह कोई 1 घंटे या 1 साल या कोई चंद सालों के लिए नहीं किया जाता, बल्कि पूरी ज़िंदगी के लिए किया जाता है। नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिस वक्त बंदे मोमिन निकाह करता है, अपने खुलूस नियत के साथ अल्लाह पाक की रिज़ा के लिए निकाह करता है, तो जब से निकाह होता है और जब तक वो लड़का और लड़की निकाह के अंदर रहते हैं, अल्लाह पाक उन्हें निकाह की वो बरकतें अता फरमाता है कि बादे निकाह से लेकर बादे वफ़ात ज़ौजैन तक अल्लाह तबारक व तआला दोनों को नेकियां अता फरमाता है। निकाह की नेकियां अता होती है। क्यों कि निकाह एक ऐसी इबादत है कि जो 1 घंटे 1 साल या चंद सालों के लिए नहीं की जाती, बल्कि पूरी ज़िंदगी के लिए की जाती है। तो जिस वक्त ज़िंदगी के हिस्से में ये इबादत की जाती है, अल्लाह तबारक व तआला उससे लेकर के और इंतहाई ज़िंदगी तक बंदे मोमिन को उसकी निकाह की बरकतें अता फरमाता है। ये वो प्यारी इबादत है। तो निकाह किया करें और निकाहों को आसान बनाए जहाँ तक हो सके, इनको कठिन ना बनाया जाए, वरना
جو دور سے ہم گزر رہے ہیں اس کی آئے دن خبریں آپ سنتے ہوں گے، اور وہ حالات بالکل دور نہیں ہیں کہ اگر یہی ہم نے کٹھنائیاں بنائی رکھیں تو یقیناً وہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو محفوظ نہیں کر سکتے۔ شیطان تو چونکہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ کہیں نہ کہیں ہمارے بچوں کو ورغلاتا ہے اور گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ اور انسان کا جو نفس ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ، یہ جو حکم ہے، انسان کا جو نفس ہے وہ یقیناً برائیوں کی طرف پھیرتا ہے اسے۔ انسان کا جو نفس ہے وہ اسے زیادہ تر برائیوں کی طرف روکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے اپنی توفیق سے نوازتا ہے وہ اپنے آپ کو گناہوں کے سامنے ایک کوہ پیکرا بنا کر کے، ایک سمندر کی طرح ہو کر کے، یا ایک پہاڑ کی طرح ہو کر کے، یا ایک مضبوط چٹان کی طرح بنا کر کے اپنے آپ کو کھڑا کر لیتا ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ بھی کر لیتا ہے۔ تو اللہ کی توفیق بھی حاصل کیا کریں اور دعا کیا کریں کہ اللہ تو ہمیں اپنی توفیق سے نواز، تاکہ ہم نیکیاں کرنے پر قادر ہو جائیں اور گناہوں سے بچنے کی ہمارے اندر قوت پیدا ہو جائے۔ تو نکاح وہ پیاری عبادت ہے۔ ٹائم بھی کافی ہو رہا ہے، لیکن میں اب چھوٹی سی بات جو ہے حقوق زوجین کے تعلق سے آپ کو بتاتا چلوں۔ شوہر کے کتنے حقوق ہیں عورت پر، یہ بہت زیادہ ہیں، تفصیلی گفتگو نہیں ہو سکتی، یا عورت پر آدمی کے کتنے حقوق ہیں، یہ کتنے ہیں، یہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ مکمل گفتگو انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ہوگی۔ بہرحال عورت جب اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے بھائی بہن دوست و احباب کو چھوڑ کر، اپنی سہیلیوں کو چھوڑ کر آپ کے یہاں آتی ہے، ہماری بھی بہن بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ بھی کسی کے گھر میں جاتی ہیں، جب وہ اپنے گھر کو بسانے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کر آئیں تو اب ہم پر یہ لازم ہوتا ہے کہ ہم جس طرح سے پیار اپنی بہن یا بیٹی کو دیتے ہیں، فقط وہی پیار ہم اپنی اس بہو کو دیں یا اپنی اس بیوی کو دیں کہ جو ہمارے گھر میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے۔ یقیناً اگر اس محبت کی نگاہ سے ہم اپنی اس آنے والی بہن کو دیکھیں یا اس بیوی یا اپنی اس بہو کو دیکھیں گے کہ جو اس نگاہ سے ہم اپنی بیٹی یا بہن کو دیکھتے ہیں، تو یقیناً ہر چیز ہو سکتی ہے دنیا کے اندر، ہر کام ہو سکتا ہے، لیکن اس گھر کے اندر کبھی بھی نہ جھگڑا فساد ہو سکتا ہے، بلکہ ایسے گھر کے بارے میں فرمایا گیا کہ جس بہو یا بیوی کو اس نگاہ سے دیکھا جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کو امن، چین اور سکون کا گہوارہ بنا دیتا ہے۔ بے شک اس نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو اتنی کیا ہے دلجوئی کرنے کا حکم ہے۔ اب میں ابھی شوہر کے جو حقوق ہیں اس سے بھی ایک روایت سناؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت مجھے یاد آئی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ الصدیقہ جو ہماری ماں ہیں حجرے میں کھڑی تھی اور عاشورے کا دن تھا، 10ویں محرم تھی، تو باہر کچھ حبشی غلام کھیل رہے تھے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ بتاؤ تم حبشی غلاموں کا کھیل دیکھو گی؟ حضرت عائشہ نے کہا، حضرت وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا؟ حضرت عائشہ نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر آپ کی مرضی ہے تو میں حبشی غلاموں کا کھیل دیکھوں گی۔ میں یہ آپ کے لیے ہے، یہ تو خصوصی طور پر، لیکن اسلامی ماں بہنیں بھی سنتی رہیں، آنے والی جو بات ہوگی وہ آپ کے تعلق سے ہوگی۔ تو حضرت عائشہ نے کہا، یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہے تو میں حبشی غلاموں کا کھیل دیکھوں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان غلاموں کو بلایا اور انہیں کھیل دکھانے کا حکم دیا، لیکن کھیل دکھانے سے پہلے آپ جو تھے حجرے کے دروازے کے بیچ میں کھڑے ہو گئے، جو آپ کا کمرہ مبارک تھا، بیچ میں کھڑے ہونے کے بعد آپ نے ایک دایاں بازو ایک چوکھٹ پر رکھ دیا اور بایاں بازو ایک چوکھٹ پر رکھ دیا، اور حضرت عائشہ کو اشارہ کر دیا، عائشہ آ جاؤ اب، یعنی میرے پیچھے آ جاؤ اور میرے پیچھے سے جو ہے تم غلاموں کو دیکھنے لگو، اور یہ جو ناٹک یا جو بھی ان کی اس میں کا یہ کھیل دکھا رہے ہیں انہیں آپ دیکھیے۔ یہ عورت کی دلجوئی کی جا رہی ہے۔ دیکھیے نبی کی تعلیم ہے کہ عورت کو خوش کرنے کا کتنا کچھ کیا جاتا ہے، اسلام نے کہاں تک چھوٹ رکھی ہے، اور ہمارے نبی نے ہماری تعلیم کے لیے کیا کیا کام نہیں کیے ہیں، ہر کام کیے ہیں، کیونکہ جب تک میاں اور بیوی کے رشتے کے اندر مٹھاس اور لذت پیدا نہیں ہوگی، ان دونوں کے درمیان میں محبتوں کے جذبے پیدا نہیں ہوں گے، یقیناً گھر امن کا گہوارہ نہیں بن سکتا۔ نبی نے حضرت عائشہ کو اشارہ دیا کہ اے عائشہ میرے پیچھے سے آ جاؤ اور چپکے سے جو ہے دیکھنے لگو۔ حضرت عائشہ کمرے سے نکل کر پیچھے سے حضور کی پیچھے کھڑی ہو گئیں، اور آپ نے اپنی ٹھوڑی جو کندھے سے نیچے یہ بازو ہوتا ہے حضور کے اس بازو پر رکھ کر ان کو ملاحظہ کرنے لگیں۔ کافی دیر ہو گئی، نبی نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ اب بس کریں، یعنی اب ختم کر دیا جائے کھیل کو۔ تو کھیل بڑا دلچسپ تھا وہ، کیونکہ اسلام کی تعلیم کے مطابق وہ دکھا رہے تھے۔ کوئی ایسا کھیل نہیں تھا کہ جس میں اللہ کی یاد بھولی جائے
یا کوئی اسلام کی نافرمانی کے مطابق کوئی عمل کیا جائے، بلکہ کوئی ایسا کام تھا کہ جس میں اللہ اور رسول کی باتیں بھی تھیں اور ایک طرح سے دل کو خوش کرنے کے لیے وہ مومنٹس بھی پیدا کیے جا رہے تھے۔ نبی نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کھیل بند کر دیا جائے، تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ذرا خاموش تو ہو جائیے، یعنی ابھی اور دیکھنے دیجئے مجھے۔ پھر کافی دیر کا وقفہ گزرا تو نبی نے ارشاد فرمایا اے عائشہ اب بس کریں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب 3 مرتبہ کہہ چکے تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ مختار ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے غلاموں سے کہا کہ بیٹا آپ رک جائیے، اور ان کو انعام و اکرام سے نوازا، ان کو جانے کا حکم دیا۔ ادھر حضرت عائشہ کو بھی حجرے کے اندر جانے کا حکم فرمایا۔ واقعی سے نتیجہ کلام جو بات ہے وہ بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ نبی نے ہماری اپنی ان بیٹیوں کو کہ جو کسی کی بیٹی تھی لیکن اپنے گھر میں بہو بنا کر یا بیوی بنا کر کے لائے، تو ان کی دلجوئی کی خاطر دیکھیے کیا اور کس طرح سے عمل کر کے دکھایا۔ تو ہر وہ بات، اور اسلام نے تو یہاں تک وہ دیا ہے کہ کچھ کھیل فقط جائز ہے ورنہ ہر کھیل ناجائز ہے۔ جو کھیل جائز ہیں ان میں سے ایک کھیل یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کھیل کر سکتا ہے، ایسا کھیل کہ جس سے عورت کی دلجوئی ہو، وہ خوش ہو، کیونکہ جب عورت خوش ہوگی تو وہ ایسے لمحات اور ایسے مومنٹس پیدا کرے گی گھر کے اندر کہ بچوں کے اندر بھی خوشحالی ہوگی۔ اگر ماں باپ ہوں گے تو ان کی خدمت کا جذبہ بھی اس کے اندر پیدا ہوگا، تمہاری خدمت کا بھی جذبہ پیدا ہوگا۔ جب عورت کے اندر خدمت کے جذبے پیدا ہوں گے تو یقیناً اس گھر کو اللہ اور رسول کی رحمت سے انوار اور رحمت کا اور امن و سکون کا گہوارہ بنا دیا جائے گا اگر اس پر عمل کیا جائے تو۔ یہ تو ہوئی عورتوں کی دلجوئی کی خاطر۔ اب میں اپنی اسلامی ماں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ یہ 2 باتیں جو ہے میری خصوصیت کے ساتھ سنیں۔ جہاں میں نے آپ کی بات کی ہے، میں اب شوہر کی بات کرنے چلتا ہوں۔ کلمہ شریف پڑھیں ذرا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے شوہر کے اتنے حقوق عورت پر رکھے ہیں، اتنے حقوق کہ اگر وہ پوری زندگی بھی اپنے آدمی کی خدمت کرے تو یقیناً اس کی ایک محنت کا صلہ وہ نہیں دے سکتی۔ یہاں تک نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر عورت کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا کائنات کے اندر کسی کو اللہ کے سوا، میری ماں بہنیں سنیں اس چیز کو کہ کتنی تاکید کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا گیا۔ نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کائنات کے اندر اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو عورتوں کو سب سے پہلے یہ حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، لیکن سجدہ کرنا چونکہ جائز نہیں ہے اس لیے منع فرمایا گیا۔ بس یہ آخری روایت سنیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر تھی۔ محلے کی ایک عورت نوجوان حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ میرے نکاح کے پیغام آتے ہیں اور میں منع کر دیتی ہوں، مجھے تعلیم اسلام دیں، کیا میں نکاح کر لوں؟ تو حضور علیہ السلام نے ان کی پوری کیفیت جانی اور حیات کلیہ جاننے کے بعد انہیں ارشاد فرمایا کہ اے بیٹی تم نکاح کرو، اللہ نے اس میں برکتیں رکھی ہیں۔ پھر اس بیٹی نے کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں۔ بس یہ جملہ سن لیں غور سے، انشاءاللہ اگر اس جملے کو اپنے دلوں میں اتار لیا ہماری اسلامی ماں بہنوں نے، تو میں مانتا ہوں اگر یہ دل کی چوکھٹ پر آپ نے لے لیا دل سے تو یقیناً کبھی بھی آپ اپنے شوہروں کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ ہماری جو بہن بیٹیاں ہوتی ہیں انہیں یہ تعلیم اسلام بتائی جائے کہ بیٹی یا بہن تعلیم اسلام یہ ہے کہ شوہر کا حق یہ ہے کیا۔ نبی نے ارشاد فرمایا اس اسلامی بہن سے کہ بیٹی اسلام نے شوہر کے حقوق بیوی پر یہ رکھے ہیں کہ دوسرے حقوق کی تو بات الگ کی جائے، لیکن اگر سر کی چوٹی سے پاؤں کے انگوٹھے تک آدمی کسی ایسی بیماری میں ملوث ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اس کے پورے بدن پر پیپ پڑ جائے اور پھر اس کی بیوی اس کے پورے بدن کی جو پیپ ہے جیب سے چاٹ کر صاف کرے، نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بہن بیٹی